السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم الحمد للہ رب العالمین لئن شکرتم لازیدنکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا۔ جی تو آج ہم ایک نئے ٹاپک میں داخل ہوں گے۔ اس سے پہلے اب تک ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا، پھر ہم نے جملہ فعلیہ شروع کیا۔ جملہ فعلیہ میں ہم نے فعل ماضی کو دیکھا، اس کی گردان پڑھی، اس کے 3 اوزان پڑھے، مادے کے حروف 3 ہوتے ہیں، اس پر بات کی۔ پھر ہم نے فاعل کو پڑھا، مفعول کو پڑھا، جملہ فعلیہ ماضی کو نفی کیسے بناتے ہیں، اس کو سوال جواب کیسے کرتے ہیں، سوالیہ بنانا ہو تو کیا کرتے ہیں، تاکید کے لیے قد کا استعمال، اس پر لام کا استعمال۔ پھر ہم نے فعل ماضی کو جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کیا۔ پھر ہم نے فعل ماضی کی مجہول کی گردان پڑھی کہ مجہول کیا ہوتا ہے، نائب الفاعل کسے کہتے ہیں۔ تو آج ہم فعل مضارع شروع کریں گے۔ تو آج ہماری جو سٹڈی ہوگی وہ فعل مضارع کی ہوگی۔ ماضی ہم پڑھ چکے، مضارع ہم پڑھیں گے آج۔ اور مضارع میں یاد رہے کہ حال اور مستقبل دونوں ہی شامل ہیں۔ تو حال اور مستقبل دونوں کے میننگ کو بیچ میں لیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے کانٹیکسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بات مستقبل کی ہے کہ حال کی ہے، تو وہ کوئی ایسا مشکل معاملہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس کی گردان دیکھنی ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو کچھ آپ نے جملہ فعلیہ شروع کرتے ہوئے فعل ماضی میں پڑھا تھا، اس میں وہ سب کے سب قوانین وہی رہیں گے۔ فاعل، مفعول، جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ بنانا، سوالیہ کیسے بنایا جاتا ہے، فاعل اگر ظاہر ہو تو کیا ہوتا ہے، فاعل اگر ضمیر ہو تو کیا ہوتا ہے، سارے کے سارے قوانین وہی کے وہی رہیں گے۔ فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے۔ ہم جو چیز پڑھیں گے اس میں جو نہیں ہوگی، اس کی فعل مضارع کی گردان الگ ہے، الگ مطلب اس کی کنسٹرکشن الگ ہے۔ باقی اپنے ذہن میں چارٹ وہی لانا ہے آپ نے، مادے کے حروف بھی 3 ہی ہوں گے۔ باقی ہم دیکھیں گے کہ کیا اضافہ ہوتا ہے، کیا نئی چیز شامل ہوتی ہے۔ مادے کے حروف وہی 3 ہوں گے۔ البتہ فعل مضارع میں کیا چیز ہوگا، ہمیں اس کی تاکید الگ سے پڑھنی پڑے گی۔ اس کی تاکید بنانے کا طریقہ الگ ہے، اس کی نفی کا طریقہ الگ ہے، وہ ہم دیکھیں گے۔ اس کی نفی کیسے ہوتی ہے، جملے کو نفی کیسے کیا جاتا ہے۔ سوالیہ بالکل ویسے ہوتا ہے جیسے ہم نے ماضی میں پڑھا تھا۔ اور فعل مضارع کو حال یا مستقبل کے ساتھ خاص کرنا ہو، یعنی ہمیں ترجمہ ہر حال میں حال یا مستقبل میں کرنا ہے، وہ کیسے کرتے ہیں اس کی الگ چیز ہے، اس کو ہم الگ سے پڑھیں گے۔ تو ہمارا تیسرا ٹاپک وہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر مجہول کیسے بناتے ہیں۔ مجہول کا قوانین وہی ہیں، البتہ اس کا گردان یا وزن کہہ لیجئے وہ الگ ہے۔ جی تو اب ہم اپنے گردان کی طرف بڑھتے ہیں۔ روٹ لیٹرز وہی معاملہ ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، فا عین لام 3 روٹ لیٹرز ہیں۔ اسی طرح آپ نے پورے چارٹ کو اپنے ذہن میں لے آنا ہے، واحد، مثنیٰ، جمع، مذکر مؤنث، مذکر مؤنث، مذکر مؤنث۔ تینوں مادے میں نے ڈال دیے۔ اب ان پر حرکات ڈالیں گے۔ پہلے حرکات کون سی آئیں گی، یہ حرکات جو میں نے ڈالی ہیں یہ فکس ہیں۔ یہ تو جزم ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عین پر زبر، تو پوری گردان میں عین پر زبر ہی رہے گی۔ اچھا، بعض میں آپ دیکھ رہے ہیں لام کے آخر میں پیش ہے، بعض میں آپ دیکھ رہے ہیں زبر ہے، بعض میں ساکن ہے۔ پارٹ آف گردان یہ ایسے ہی ہوگا۔ البتہ جو یہ بیچ کی حرکت ہے عین کی، یہ فکس رہے گی، اور فا پورے کا پورا پوری گردان میں ہی ساکن رہے گا۔ پوری گردان میں یہ اسی طرح سے رہیں گے۔ اب اس گردان کو تھوڑا مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں جی، علامات مضارع۔ علامات مضارع کیا ہوتی ہیں؟ گردان، فعل مضارع کی گردان میں 4 علامات استعمال ہوتی ہیں جنہیں علامات مضارع کہا جاتا ہے۔ ایک اس میں ہے یا، ایک ہے تا، ایک ہے الف پر زبر یعنی حمزہ زبر، اور ایک ہے نون زبر۔ تو یہ گردان میں کہاں کہاں لگتی ہیں یہ ابھی دیکھتے ہیں کہ کون سی علامت کون سے صیغے کے ساتھ لگتی ہے۔ تو ہمارے پاس صیغے ہیں 1 2 3
4 5 6 اور 6 12 اور 2 14 سیغے ہیں، اور 14 سیغوں پر ہم نے 4 علامات دیکھنی ہے کہاں کہاں آئیں گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، پہلی میں نے اٹھائی یہاں سے، الف تھا اس کو اٹھا کر یہاں پر لگا دیا۔ اب یہ سیغہ کون سا ہے؟ یہ واحد متکلم کا سیغہ ہے۔ گردان کا جو واحد متکلم کا سیغہ ہے وہ ہے اس وقت افعلو، یعنی افعلو۔ اس کا مطلب تو آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے، تو میں کرتا ہوں یا میں کروں گا۔ سو افعلو، تو ہوا کیا، اب یاد رہے کہ یہ جو الف تھا، حمزہ تھا، یہ پوری گردان میں صرف ایک ہی جگہ پر آتا ہے، وہ ہے افعلو کا وزن، یعنی واحد متکلم کا افعلو، میں کرتا ہوں یا میں کروں گا۔ آئیے دوسرے کو دیکھتے ہیں، دوسرا کیا ہوا، نون کو اٹھایا اور وہ ہم نے جمع متکلم پر لگا دیا، تو ہمارے 2 صیغے تو تیار ہو گئے، افعلو اور نفعلو، میں کرتا ہوں میں کروں گا، ہم کرتے ہیں یا ہم کریں گے۔ سو 2 علامات ہماری ختم ہو گئی، ایک حمزہ وہ آنا کی جگہ پر، آنا کے ضمیر کی جگہ والے فعل میں آ گیا، اور نون یہ نحنو کی ضمیر والی جگہ پر آ گیا۔ اب آپ یعنی اب آسان ہے اس کو یاد رکھنا، کچھ مشکل نہیں۔ اچھا، فعل مضارع جو نون سے شروع ہوگا وہ نحنو کے لیے ہوگا، اور الف سے شروع ہوگا وہ انا کے لیے ہوگا۔ تو ہمارے 2 صیغے تیار ہو گئے، افعلو نفعلو۔ اب ہم اگلی علامت مضارع دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں گئی۔ سو اب آپ نوٹ کریں گے کہ تا کی علامت اوپر لسٹ میں سے غائب ہو کے نیچے کتنے صیغوں میں آ گئی؟ 8 صیغوں میں تا کی علامت موجود آ گئی۔ تا، یہ تا کی علامت یہاں پر آ گئی اس وقت، 3 یہ اور 3 یہ ہیں اور 2 یہاں موجود ہیں۔ ان میں سے ہمارے صیغے تیار کتنے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو ان میں سے ہمارے 2 صیغے مکمل ریڈی ہیں، اس میں ہمیں کچھ اور لے کر نہیں آنا، تو یہ 2 صیغے ہمارے ریڈی ہیں۔ تفعلو، وہ مؤنث کرتی ہے یا کرے گی، تفعلو تم مذکر کرتے ہو یا کرو گے۔ اب آپ کو یہ دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں، بالکل ایک جیسے لگ رہے ہیں، لیکن جب ہم جملہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم آسانی سے پہچان جاتے ہیں کون سا مذکر کے لیے ہے، کون سا مؤنث کے لیے ہے۔ تو 2 صیغے ہمارے ریڈی ہو گئے۔ ابھی تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، پھر اینڈ پر اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ آخری ہماری علامت ہے یا کی، تو باقی 4 رہ گئے، تو وہ 4 پر یا آ جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ یفعلو، اور یہاں پہ مثنیٰ کے لیے آ جائے گی، اور جمع کے مذکر غائب اور مؤنث غائب کے لیے۔ اب اس وقت ہمارے ٹوٹل جو صیغے ریڈی ہیں وہ ہیں 3 یہ اور 2 یہ۔ اب اس میں مزید ان 5 میں کوئی چینج نہیں کرنا، تو یہ 5 صیغے ہمارے ریڈی ہیں۔ یفعلو، وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا، تفعلو وہ کرتی ہے یا وہ کرے گی، تفعلو تم کرتے ہو یا تم کرو گے، افعلو میں کرتا ہوں یا میں کروں گا، نفعلو ہم کرتے ہیں یا ہم کریں گے۔ تو یہ تو ہمارے 5 صیغے ریڈی ہو گئے، باقی کو ہم دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ جی، تو یہ جو 5 صیغے میں نے ہائی لائٹ کر دیے کہ یہ اس وقت تیار ہیں۔ اب ہم اگلے طرف چلتے ہیں، آگے کیا ہوگا۔ اب میں آپ کو مثنیٰ کے صیغوں کی کمپلیشن بتاؤں گا، بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ ایک تو یہ یاد رکھ لیں کہ مثنیٰ کے جو صیغے ہیں 4، اس میں یا صرف پہلے میں آتا ہے جو مثنیٰ مذکر غائب کے لیے ہے، باقی تینوں میں آپ نے تا لگا دینا ہے، اور آخر میں الف نون زیر نی کا اضافہ کر دینا ہے سب کے اندر، سب میں۔ تو کیا بن گیا؟ یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی، ان سب میں کوئی چینج نہیں مزید۔ یہ ہماری گردان یہاں پر اس وقت یہ حصہ ہمارا ریڈی ہو گیا۔ یفعلانی وہ 2 کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلانی وہ 2 کرتی ہیں یا دونوں کریں گی، تفعلانی تم دونوں کرتے ہو یا کرو گے، تفعلانی تم دونوں مؤنث کرتے ہو یا کرو گے۔ تو یہ تو ہمارے مضارع کے مثنیٰ کے صیغے انتہائی آسان ہو گئے۔ پہلا بھی آسان تھا واحد کا، پھر نحنو کا متکلم کا بھی بہت آسان، نون لگانا ہے، اس میں علامت بالکل واضح ہے۔ پھر واحد مذکر غائب کا تو بہت ہی آسان ہے، وہ تو شروع ہو رہی ہے گردان وہاں سے، یفعلو۔ واحد مؤنث کا تفعلو غائب، واحد مذکر کا حاضر کا تفعلو، اور یہ 4 مثنیٰ کے۔ اب ہمارے پاس جو باقی صیغے رہ گئے وہ ہیں 5 جن کو ہم نے دیکھنا ہے۔ تو ان میں سے پہلے میں آپ کو جمع غائب کا بتا دوں، اس میں کیا کرنا ہے، آپ نے آخر میں صرف واو نون کا اضافہ کر دینا، یفعلون، واو نون کا اضافہ کیا۔
اب جمع مذکر حاضر میں واو نون کا اضافہ کر دیں، تفعلون، یعنی وہ سب کرتے ہیں اور تم سب کرتے ہو یا تم سب کرو گے. تو یفعلون واو نون کا اضافہ ہوا، شروع میں تا کا یا کا اضافہ ہوا. انتم جو ضمیر ہے فاعل جس کا انتم ہوگا اس میں تا کا اضافہ ہوا، اور واو نون جمع مذکر سالم کی علامت یہاں پر آ گئی. واو نون جو جمع مذکر کی ایک علامت ہے وہ پہنچ گئی. تو اب ہمارے پیچھے سیغے رہ گئے تینوں مؤنث کے ہیں. یفعلو، اب یہاں پر یہ بنے گا یفعلنا، نون زبر ایڈ کرنا ہے آپ نے، اور یہاں پر بھی آپ نے نون زبر ہی ایڈ کرنا ہے. یفعلنا اور مؤنث کا حاضر تفعلنا، تو دو ہمارے یہ سیغے ریڈی ہو گئے، یفعلنا تفعلنا. دیکھیں گردان کو یاد کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، یہ ہر دماغ پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اسے کس طرح یاد کرنا چاہتا ہے. کچھ رٹا لگانے کے قائل ہوتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے میں شروع سے یاد کرنا شروع اور اینڈ تک لے جاؤں. کچھ ہوتے ہیں وہ اپنے ذہن میں نشانیوں کو بٹھانا چاہتے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو کئی بار یہ کہا ہے کہ جب آپ کے پاس ضمیر کی جو گردان ہے، جو یہ پورا چارٹ ہے، اگر آپ کے ذہن میں ہے نا تو آپ گردان کو آرام سے وہاں ایڈجسٹ کروا دیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کو چند چیزوں کو صرف اپنے ذہن میں رکھنا، جیسے واحد مذکر حاضر کے لیے افعلو الف آتا ہے شروع میں، جمع مذکر یعنی جمع متکلم کے لیے آپ کو نون آتا ہے، آپ کہیں گے اچھا شروع میں نون لگے گا، نون ہے تو نفعلو. اب آپ اپنے ذہن کے ساتھ خود ایڈجسٹ کر رہے ہیں. اسی طرح مثنیٰ کے لیے معاف کیجیے گا، آج مجھے گلے میں تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے اس لیے بار بار خراش ہو رہی ہے، تو معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو بار بار میرے گلے کو ایڈجسٹ کرنے کی آواز آ رہی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. سو یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی. تو اب یہاں نوٹ کریں، اب آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ اس میں آنی آنی کی آواز آ رہی، تو یہ تو مثنیٰ کے ہے اور ویسے بھی یہ مثنیٰ کی علامت ہے. تو یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی، تین ایک جیسے ہیں، پہلا کو یا لگی ہوئی ہے. اور اگر اس طرف آ جائیں رائٹ سائڈ پر تو آپ کے ذہن میں ایک چارٹ ہونا چاہیے، یفعلو مذکر کا ہوتا ہے، تفعلو واحد مؤنث کا ہوتا ہے، تفعلو واحد مذکر حاضر کا ہوتا ہے. اب رہ گئی یہ مؤنث صاحبہ، اس کو پکڑ لیجئے، یہ پوری گردان میں سب سے زیادہ مختلف ہے. یہ کیسے مختلف ہے؟ اس کے ساتھ لگے گا یا اور نون پر زبر، یا آ گیا. اب یہ یا کی وجہ سے لام پہ پہلے زیر آئے گی تو بن گیا تفعلینا. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اصل میں یہ لام سارے کے سارا پیش ہی آنا تھا، لیکن کچھ چیزیں ہیں جنہوں نے اس لام کی پیش کو فورس کیا ہے. وہ کیسے؟ یہاں پر بھی پیش ہونا تھا لیکن یہ یا آ گئی. اب یا اپنے سے پہلے زیر کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں قبول کرتی، اس لیے وہ پیش کو زیر سے رکھا گیا. یہاں کیا ہوا؟ یہاں الف صاحب موجود تھے اور الف صاحب اپنے سے پہلے زبر کے علاوہ کچھ قبول نہیں کرتے، نہ زیر نہ پیش. سو آپ کو یہاں پر اس پیش کو زبر سے کنورٹ کرنا پڑا، اس لیے یہ تمام پیشیں جو ہیں یہ زبر سے بدلی گئی. میں شروع سے آپ کو یہاں پر پیش دکھا سکتا تھا لیکن میں اس بات سے ڈر گیا کہ کہیں آپ اس کو شروع، کیونکہ ہم ہوتے ہیں ہمارا دماغ امیجز پر کام کرتا ہے. بیسیکلی یہ جو ویڈیو بن رہی ہوتی ہے نا، ویڈیو جسے ہم ویڈیو کہتے ہیں، یہ ویڈیو کیا ہوتی ہے کہ جو متحرک دکھا رہی ہے چیزوں کو، اصل میں یہ تصویریں ہوتی ہیں، لیکن وہ تصویریں اتنی فاسٹ لی جا رہی ہوتی ہیں کیمرے کے ذریعے کہ وہ ان تصویروں کو متحرک شو کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جیسے پرانے کارٹون بنا کرتے تھے تو وہ کارٹون کی تصویریں بنا کر ان کی موومنٹس کی پوری ایک سیریز بنا لی جاتی تھی، پھر اس کو وہ آگے سے کیمرے کے سامنے سے ان تصویروں کو موو کرتے تھے تو ہمیں لگتا تھا یہ کارٹون متحرک ہیں جبکہ وہ تصویریں ہی ہوتی تھی. سو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر میں شروع میں آپ کو پیج دکھا دیتا تو آپ کا دماغ اس کی تصویر لے لیتا، پھر اس تصویر میں سے اس پیج کو ہٹانا ایک عذاب بن جاتا. تو اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ پہلے میں آپ کو دکھا دوں پھر میں بتاؤں اچھا ہوا کیا تھا، کیونکہ اب آپ کا دماغ تصویر لے چکا ہے، اس لیے اب میں آپ کو ایک نئی بات بتا بھی دوں تو آپ اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے اور سمجھ لیں گے اچھا ہوا کیا ہے. یہاں پر لام کی پیش برقرار رہی کیونکہ آگے واو آ رہا ہے اور واو پیش کو ایکسپٹ کرتا ہے. یہاں پر بھی لام کی پیش برقرار رہی کیونکہ واو ایکسپٹ کر لیتا ہے، تفعلونا. جبکہ یفعلنا، اب یہ نون زبر آ رہا ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ نون سے پہلے جو ایک کلمہ ہے یہاں پر اگر آپ حرکت برقرار رکھیں تو یہ پڑھا ہی نہیں جاتا. یعنی اب آپ لام پر اگر پیش رکھیں یفعلونا
اب یہ پڑھنا ہی ایک زبان میں ایک مصیبت پڑ گئی، تو اس پیش کو انہوں نے اڑا ہی دیا، انہوں نے کہا کہ چھوڑو یہاں سے خالی کر دو اس کو۔ یہاں پر بھی وہ پیش یہاں اسی طرح غائب ہو گئی کہ اس کو ساکن رکھے بنا پڑھا نہیں جا رہا تھا، یعنی نہ زیر لگتی ہے یفعلینا یفعلونا یفعلانا، سو وہ ایڈجسٹ نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری دیکھیں عربی زبان میں یا کسی بھی زبان میں نا، زبان کی جو تیزی برقرار رہنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب ہم بول رہے ہیں تو ہماری زبان کہیں رکے نہیں۔ سو ہمیشہ تبدیلیاں وہیں پیدا کی جاتی ہیں جب زبان میں رکاوٹ پیدا ہو۔ یفعلو یفعلانی یفعلونا، تفعلو تفعلانی یفعلنا، تفعلو تفعلانی تفعلونا، تفعلینا تفعلانی تفعلونا، تفعلنا افعلو نفعلو۔ اس گردان کو یاد کرنے کا آسان ترین طریقہ جو میں نے عامر سہیل صاحب سے سیکھا تھا، میرا خیال ہے کہ وہی بیسٹ طریقہ ہے، باقی ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے، آپ اپنی مرضی سیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے طریقہ یہ سکھایا تھا کہ آپ اپنے ذہن میں چارٹ کو تو رکھ لیں، لیکن آپ جیسے ہم نے ماضی کی گردان کو اس ترتیب میں یاد کیا تھا، اس ترتیب میں کنٹینیو رکھا تھا ہمیں، یعنی یوں لا کر پھر یوں، یعنی اس ترتیب میں ہم نے اس کو کنٹینیو رکھا تھا اس طرح سے۔ اس گردان کو ایسے یاد کیجئے، اس پورے کو پہلے اس طرح سے، اس کو بیچ میں سکپ کریں، اس کو بیچ میں چھوڑ دیں اور اس کو اس طرح کنٹینیو رکھیں، پھر اس طرح سے اس ترتیب کو کنٹینیو رکھیں اور اس ترتیب کو کنٹینیو رکھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں سے اس کو ایسے موڑ دیں، میں ابھی آپ کو سناتا ہوں، اور اس کو اینڈ پر لے آئیں۔ بالکل کیسے ترتیب تھی وہ یہ تھی، آپ ذہن میں لائیں، یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، تو یہ ترتیب پہلے آپ نے اس کو ایسے پکڑ لیا اس طرح سے۔ اب آپ آ جائیں اپنے ذہن میں، اچھا اب میں مثنیٰ شروع کرنے لگا، وہ کیا ہے، یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی، یہ پورشن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آ جائیے جمع والے پورشن پر، وہ کیا ہے، یفعلون یفعلنا تفعلون تفعلنا، ہمارا یہ پورشن بھی مکمل ہوا۔ اینڈ پہ رہ گئی ہماری تفعلینا، اس کو اینڈ پہ لے آئیں، اچھا تفعلینا، کیونکہ یہ سب سے منفرد اور مختلف صیغہ ہے، اس لیے اس کو بالکل ہی اینڈ پر رکھ لیں۔ تو یہ طریقہ جب میں نے اپلائی کیا تھا تو مجھے لگا کہ واقعی یہ بہت آسان ہے، کہ اپنے ذہن میں آپ اس کو اس طرح سے نقشہ بنائیں گے تو یہ آپ کو ایزی فیل ہوگا۔ کیوں، اس میں کیا ایسا ہے، دیکھیں اگر آپ اس ترتیب کو یوں لے کر جاتے ہیں نا تو چینجز بہت زیادہ ہیں، یفعلو یفعلانی یفعلون، پوری یعنی سیکوینس چینج ہو رہا ہے بار بار، نفعلو تفعلو تفعلانی یفعلنا، کیونکہ اب یہاں آپ تا چل رہے تھے تو ایک دم یا آ گیا بیچ میں، تفعلو تفعلانی تفعلون تفعلینا تفعلانی تفعلنا افعلو نفعلو۔ سو بہرحال یہ یاد کرنے کے ہر ایک کا اپنا طریقہ ہو سکتا ہے، جس کو جیسے آسان لگے وہ ویسے کر لے۔ باقی رہی اس میں فاعل موجود ہیں، جیسے ہم فعل ماضی میں پڑھ چکے ہیں کہ یفعلو میں ہوا فاعل ہے، تفعلو میں ہی فاعل ہے، تفعلو میں انت فاعل ہے، تفعلین میں انت ہے انتی ہے، افعلو میں آنا ہے، نفعلو میں نحنو ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ پورے اس میں ہمارے موجود ہیں۔ البتہ ایک اور چیز وہ کیا ہے کہ اس کے بھی 3 اوزان ہیں جیسا ماضی کے اوزان تھے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف چینج کیا ہو رہا ہے، عین کلمہ کی حرکت، یہاں پر یفعلو ہے، یہاں پر یفعلو ہے، اور ادھر یفعلو ہے۔ سو یہ بھی 3 وزنوں پر مشتمل ہے، یفعلو یفعلو یفعلو۔ سو کون سا فعل کس وزن پر ہوگا یہ ہم ابھی سیکھیں گے آگے، فی الحال ابھی میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ کون سا فعل کس وزن پر آتا ہے۔ البتہ آگے ایک ہم ٹاپک لائیں گے جس میں آپ کو باقاعدہ سے بتایا جائے گا کہ اچھا ڈکشنریز میں سے کیسے ہمیں یہ تلاش کرنا ہے کہ کون سا وزن کون سا کس وزن پر ہے، یعنی ماضی سے مضارع ہم بتائیں گے نا، مثال کے طور پہ ضرب ماضی ہے تو اس کا مضارع ہوتا ہے یضرب، نظرہ ماضی ہے تو اس کا جو مضارع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ینظر، شاربہ ماضی ہے تو اس کا مضارع ہوتا ہے یشرب۔ تو یہ کیسے ہم اس کو دیکھیں گے، اس کے بارے میں پورا ایک ٹاپک موجود ہے، اس کی پوری ایک اسٹڈی ہے، تو انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ فی الحال تو یہ گردان تھی فعل مضارع کی، اور ابھی تک کی اسٹڈی میں ہم اس کو اکارڈنگ ٹو کانٹیکسٹ ترجمہ کریں گے۔ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں میں کھاتا ہوں، میں کھا رہا ہوں، یا میں کھاؤں گا، 3 معنی کر سکتے ہیں آپ، جو مناسب لگے گا کانٹیکٹ کے حساب سے۔ تو یہ تو ہماری 3 گردانیں تھیں۔ سو امید ہے آپ نے گردان ایک لکھ لی ہوگی تمام اسٹوڈنٹس نے، اچھا ہے اگر آپ نے لکھ لی ہے، کیونکہ ابھی میں آپ کو اس کے سینٹنسز کرواؤں گا، وہاں پر تھوڑی آپ کی پریکٹس ہو جائے گی۔
جی تو پہلی اسٹوڈنٹ کو بلائیے. جی سر. جی قدسی آئیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو کیا جملہ کیا ہے؟ ینصح نعمان اخاک. ویری گڈ. ینصح نعمان اخاک. اوکے ینصح کون سے وزن سے آ رہا ہے؟ سر یہ پہلا وزن ہے یفعلو. یفعلو. عین کلمہ کون سا ہے یہاں پر؟ صاد. ویری گڈ سواد. اور علامت مضارع کیا ہے؟ یا. ویری گڈ. یہ ہے اس کی علامت مضارع یا. ینصح. اب صاحب گردان آپ نے لکھ بھی لی ہوگی، ہو سکتا ہے آپ کو اگر آپ نے پہلے پڑھی ہے تو یاد ہوگی، نہیں تو ہو جائے گی. سو اس کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا. نہیں سر میں نے تھوڑی تھوڑی رف لکھ. نو میں نے پرابلم. پڑھی نہیں ہے لیکن میں نے رفلی ایک چارٹ بنایا ہے. نو پرابلم. ینصح نعمان اخاک. جملے میں فاعل کیا ہے؟ مانو. اور مفعول کیا ہے؟ اخاک. ویری گڈ. یہ اخاک کون سی اعرابی حالت میں؟ رفع، نصب یا جر؟ یہ حالت نصب میں ہے. حالت نصب میں ہے. اس کا رفع کیا ہوگا اخاک؟ اخوک. ویری گڈ. اوکے نصیحت کرنا. اب مجھے اس کا جملے کا ترجمہ بتائیے. جی نعمان نے نصیحت کی تمہارے بھائی کو. آپ ہی یہ مضارع ہے، ماضی نہیں ہے. اوکے میں کرتا ہوں یا آپ نے کہا کروں گا. نعمان نصیحت کرے گا تمہارے بھائی کو. جی یا نعمان نصیحت کرتا ہے تمہارے بھائی کو. یس یہ بھی کہہ سکتے ہیں نعمان تمہارے بھائی کو نصیحت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی تو دیکھیں آپ کے سامنے ایک سینٹنس ہے نا، تو یہ جب ہمارے سامنے پورا ایک پیراگراف ہوگا تو وہاں ہمیں ایگزیکٹلی پتہ چل جائے گا کہ بات کیا ہو رہی ہے. وہ نعمان کرے گا، کر رہا ہے، کرتا ہے. ابھی آپ کو جو مناسب لگے آپ کو ایک تینوں میں سے آپشن چوز کر سکتے ہیں. مستقبل بھی بول سکتے ہیں، پریزنٹ کنٹینیوس بھی بول سکتے ہیں، یا پریزنٹ بھی بول سکتے ہیں کہ کرتا ہے یا کرے گا یا کر رہا ہے. اوکے ینصح نعمان اخاک. اگر آپ نے کہنا ہو کہ میں تمہارے بھائی کو نصیحت کروں گا تو کیا کہیں گے؟ جی پھر بولیں گے افعلو کے وزن پہ اس کو کریں گے تو یہ ہو جائے گا انصح اخوک. اس کو کیوں بدلا آپ نے سسٹر؟ یہ تو مفعول ہے نا. اچھا سر سوری. انصح اخاک. ہاں جی انصح اخاک، میں تمہارے بھائی کو نصیحت کروں گا. دیکھیں ہوا کیا، وہ فاعل ظاہر غائب ہو گیا نا، اب فاعل تو ضمیر بن گیا. تو انصح اخاک میں تمہارے بھائی کو نصیحت کروں گا. اگر آپ نے کہنا ہو کہ وہ دونوں تمہارے بھائی کو نصیحت کر رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ جی وہ دونوں کے لیے یفعلانی. یفعلانی کا وزن آئے گا سر اس میں یفعلانی کا وزن آئے گا یا تفعلانی کا؟ دیکھیں وہ دونوں کر رہے ہیں نا، مذکر ہیں. جی سر مذکر کے لیے یفعلانی تو یہ ہو جائے گا ینصحانی اخاک. ویری گڈ. ینصحانی اخاک، وہ دونوں تمہارے بھائی کو نصیحت کر رہے ہیں. اب دیکھ لیں آپ پوری گردان یہاں پر لا سکتے ہیں. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ وہ سب تمہارے بھائی کو نصیحت کر رہی ہیں. جی سر وہ سب کے لیے سر آئے گا یفعلنا تو ینصحنا اخاک. ویری گڈ. ینصحنا اخاک. اب ینصح سے ذرا ایک دفعہ گردان پوری پڑھ دیں. جی سر ینصح اخاک. نہیں صرف گردان پڑھ دیں فعل کی بس. اوکے سر ینصح ینصحانی ینصحونا.
تنسحو تنسحانی تنسحنا No, ينصحنا. تنسحو yes sir تنسحنا No, ينصحنا. تنسحو oh sorry sir ينسحنا yes sir تنسحنو تنسحاني تنسحونا تنسحينا تنسحاني تنسحنا تنسحو ننسحو No, أنصحو ننصحو. yes sir अफअलू के वजन पे yes sir अनसहू और ननसहू ननसहू. Okay. बस आपने याद करनी है. माशाल्लाह, गुड. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. ओके मिस, नेक्स्ट स्टूडेंट. थैंक यू सर जी सर. सबा अजीज आइए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी, जुमला पढ़ें. यल यलबसूना आपकी आवाज नहीं आ रही. सर आवाज नहीं आ रही मेरी. बहुत कम आ रही है. नहीं आ रही से मुराद कम आ रही. जी सर, अब आ रही है ठीक सर. हाँ जी. आप क्या माइक यूज कर रही हैं? माइक्रोफोन? नहीं सर, ईयरफोन है. ईयरफोन है. चलें, बिस्मिल्लाह करें, थोड़ी आवाज बढ़ाएं अगर बढ़ती है तो. यलबसूना सियाबहुम अल जदीदता. ओके, सो मुझे बताइए फाइल क्या है? सर फाइल इसमें सर फाइल इसमें मुश्तरिक क्या है? मुस्ततिर है. सर फाइल गर्दान में छुपा हुआ है. यस, मुस्ततिर होता है, मुश्तरिक नहीं, मुस्ततिर, जी. छुपा हुआ. मुस्ततिर. ठीक है. और मफूल क्या है? सर मफूल सियाबहुम अल जदीदता. ठीक है. अल जदीदा ता मंसूब है. ये सिफ्त है सियाबा की, मुरक्कब इजाफी में. ओके, नए कपड़े. ओके. यलबसूना, मुझे ये बताएं इसमें मादे के हरूफ क्या हैं? लाम बा सीन. वेरी गुड. लाम, बा और सीन. और आइन कलेमा कौन सा है? सर बा. वेरी गुड. वजन कौन सा निकल आया ये? वजन फ़अला नहीं, वो तो माजी का है. ये सर जमा मुज़क्कर का है. सिस्टर, आपने जो अभी मैंने पढ़ाया उसमें कुछ भी नोट नहीं किया? सर यलबसु पे वजन निकालिए. सबा यलबसु क्या होगा? यफ़अल. जी, यफ़अलु का वजन. वेरी गुड. यफ़अलु. ओके, यफ़अलु हमारा वजन आ गया. फेल का वजन क्या है? अब आप बताएं मुझे कि यह सीगा कौन सा है? जी यलबसूना. यफ़अलूना. सर ये जमा मुज़क्कर का है. जमा मुज़क्कर का सीगा. ज़ाया. वेरी गुड. तो अब आप इसमें एक आपको एक अलामत बताता जाऊं कि जमा मुज़क्कर की अलामत क्या मौजूद है. वो है ये वाव नून और या. ये जमा मुज़क्कर गायब की अलामत है. या और वाव नून. जब भी आपको इस तरह सीगे में या और वाव नून मिले तो आप समझ जाएं कि फाइल भी मुस्ततिर है और वो है हुम, और ये जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, क्योंकि पूरी गर्दान में इससे मुमासलत रखता दूसरा कोई सीगा नहीं है. यलबसूना, हुम इसका फाइल है. इसका मतलब होता है पहनना. तो क्या तर्जुमा होगा? यलबसून सियाबहुमुल जदीदता. उन्होंने नए कपड़े पहने. उन्होंने अपने नए कपड़े पहने. सिस्टर, माजी से बाहर निकल आए हैं. हम ना जी पाकिस्तानी या सर पूरी जी कौम सर मुसलमान जो है, हम हमेशा अपनी जिंदगी में माजी में रहना पसंद करते हैं. शायद हमें आदत पड़ गई है माजी में रहने की. सॉरी सर. जी. जी, क्या मतलब होगा? वो अपने नए कपड़े पहनते हैं या पहनेंगे. हाँ जी, वो अपने नए कपड़े पहनते हैं या पहनेंगे या पहन रहे हैं, व्हाटसोएवर. ओके, अगला जुमला पढ़ें जरा. यक़रउ यक़रउ अल वलदुल सिस्टर बाबा मिला के वयदखुलुल. पढ़ें.
جب الف پر حرکت نہیں لگی تو اس کا جی سر مطلب آپ کو یقرأ ملانا ہے. الولد البابا جی سر یقرأ الولد البابا ويدخل فی بیت اخیہ گڈ. اوکے اب مجھے بتائیے کہ یقرأ یہ کون سا وزن ہے؟ سر یفعل یفعل. ویری گڈ. مادے کے حروف کیا ہیں؟ قاف را عین ویری گڈ. کاف را اور عین. اور مجھے یہ بتائیں عین کلمہ کون سا ہے؟ سر را ویری گڈ. یہ بتائیں یہ صیغہ کون سا ہے پوری گردان میں سے؟ سر واحد مذکر غائب واحد مذکر غائب. ویری گڈ. اور جملے میں فاعل کیا ہے سر الولد اور مفعول کیا ہے؟ البابا ویری گڈ. اتنے کا ترجمہ کر دیں. یقرأ الولد البابا. یقرأ کا مطلب ہوتا ہے کھڑکھڑانا. جی لڑکے نے لڑکا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے لڑکا دروازہ یا کھٹکھٹاتا کھٹکھٹائے ہے یا کھٹکھٹا رہا ہے. ایز یو وش. اوکے گڈ ہو گیا. اگلا جملہ وَيَدْخُلُ فِي بَيْتِ أَخِيهِ. یدخلو کون سے وزن پر ہے؟ یفعل یفعل. ویری گڈ. سو اس کا فاعل کیا ہے؟ فاعل سر یہ مستتر ہے کیا ہے؟ مستتر ہے سر ہاں جی تو کیا ہے آخر مستتر بھی تو کچھ تو ہے نا. جی سر یدخلو کون سا صیغہ یدخلو؟ سر یہ تو نہیں پتا صبا یدخلو ابھی آپ نے پڑھا نا یقرأ. اچھا اس میں اصل میں پیش آ رہا ہے نا خواب پھر تو یہ اچھا یہ واحد مذکر کا ہی صیغہ ہے سر پہلا ہی واحد مذکر کا صیغہ ہے. آپ کو پیج سے کیوں پریشانی ہوئی؟ یہ تو میں نے سر آپ کو اس بتایا نا میں یہ تو پارٹ آف وزن ہے نا. جی اس کو تو آپ کو جی نہیں جی دیکھنا. آپ تو یہ دیکھیں نا شروع میں یا لگا ہوا ہے. یہ تو آپ کو صرف آخر سے دیکھنا ہے بس. جی بیچ میں تو جی سر ٹھیک صرف ہے عین کلمہ کی حرکت چینج ہونی ہے باقی تو کچھ چینج نہیں ہونا. یدخلو اس کا فاعل ہوا ہو گیا یدخلو. جی جی وَيَدْخُلُ فِي بَيْتِ جی أَخِيهِ. سر اور وہ داخل ہو رہا ہے اپنے بھائی کے گھر میں. لڑکا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اور داخل ہو رہا ہے اپنے بھائی کے گھر میں. اچھا اب اس پورے جملے کو اگر ہم یہ کہیں کہ ہم دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں اور داخل ہو رہے ہیں بس اتنا. جی سر تو یہ بنے گا نقرأ البابا اوکے گڈ. بس وندخلو فی بس بیت یہاں تک اخیہ نو بس وندخلو جی جی تک. سر سو جی نقرأ البابا وندخلو. اب آپ مجھے یہ یدخلو کو لے کر یہ بتائیں کہ اگر آپ نے کہنا ہو وہ داخل ہو رہے ہیں وہ سب. وہ سب جی سر یہ بنے گا یدخلونا سوری یدخلونا. ویری گڈ. یدخلونا. یدخلونا. عین کلمہ پر پیش ہے نا تو اس کو ہم پیش ہی رکھیں گے. اچھا آپ ذرا جی یدخلو سے گردان سنا جی دیں پوری. جی سر یدخلو یدخلانی یدخلونا یدخلو یدخلانی یدخلنا اور ایک یدخلو منٹ واحد مؤنث کے لیے تدخلو ہوتا ہے یدخلو نہیں ہوتا ہے. جی 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 سر سر آپ سر اپنا لکھا ہوا بھی دیکھ کے نہیں تدخلو صحیح پڑھ پا رہی ہیں. گردان دیکھیں ابھی آپ نے لکھی غلط ہے. آپ لوگوں کو جی یاد جی نہیں ہے آپ لوگ دیکھ کے سنا. میں یاد کی بات نہیں آپ دیکھ کے نہیں سر وہ تھوڑا جلدی میں بول دیا میں نے جی تدخلو تدخلانی تدخلانی. یدخلنا جی تدخلانی یدخلنا اوکے تدخلو تدخلانی تدخلونا تدخلینا تدخلانی تدخلنا یس. ادخلو ندخلو
वेरी गुड, अदखुलू नदखुलू, गुड हो गया, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा वैसे जाते जाते बताती जाए, तदखुलूना का क्या मतलब होगा? तदखुलूना जी, तदखुलूना, ये सर इसका मतलब होगा वो तुम सब मुज़क्कर खोलते हैं। दाखिल हो रहे हैं, खोलते हैं जी, नहीं, दाखिल होते हैं, जी दाखिल हो रहे हैं, सॉरी सर। दाखिल हो रहे हैं। जी, ओके, जी, थैंक दाखिल यू। हो रहे हैं। नेक्स्ट मिस नादिया। जी सर। फहीमा अफजल आइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जुमला पढ़िए। जी, तदखुलुल बिन्तु फिल मदरसती। गुड, आप जुमले का तर्जुमा बता दें। अ, लड़की मदरसे में दाखिल हो रही है या होगी। गुड, लड़की मदरसे में दाखिल हो रही है या होगी। अच्छा, अब आप अगर ये तदखुलू है, मुझे बताइए तदखुलू कौन सा सीगा गर्दान में से? जी ये वाहिद मुअन्नस का सीगा है। जी, हाजिर, अगर मैंने कहना हो कि तुम गायब का, सॉरी दाखिल गायब हो का, रहे हो स्कूल में, तुम दाखिल हो रहे हो, तो क्या होगा जुमला? तो तब भी तदखुलु फिल मदरसती, बिन्तु हट जाएगा। गुड, हम सिर्फ तदखुलू ले आएंगे। अब आप देखिए कि हम कैसे पहचान पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर ये सिर्फ बिंतु हटा दें तो फिर इस तदखुलू के दो मीनिंग हो सकते हैं, या तो तुम भी हो सकता है या वो भी हो सकती है। लेकिन साफ जाहिर है कि ये तो हम स्टडी कर रहे हैं ना, लेकिन कहीं पैराग्राफ लिखा होगा तो उसमें पता चल जाएगा किसकी बात हो रही है, तो वहां हम जी आसानी से बयान कर पाएंगे। अगला जुमला पढ़ें। सही। हल तशरिबुल कहवता बिदून सुक्करी। जी, जी इसमें भी तशरिबु जो है हल तशरिबुल कहवता, अब इसमें भी हमें पता नहीं चलेगा कि ये मुअन्नस की बात हो रही है, मुज़क्कर हाजिर की बात हो रही है। अच्छा यहाँ पे तो पता चल सकता है सिस्टर, पता है कैसे? ये सवाल जी जो हो जी रहा है ना, हाँ जी, सामने इस हवाले से होगा। जी बिल्कुल सही, हाँ समझ जी, गई मैं, हाजिर से पता होगा। चल गया ना। देखिए अब हम यहाँ जी गलती नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हम सामने वाले से पूछ रहे हैं। अगर गायब से तो हम पूछेंगे पूछ कैसे? रहे हैं, बिल्कुल गायब से तो हम डायरेक्ट नहीं पूछ सकते ना। बिल्कुल सही। हाँ जी, तो जी जी जुमलों में बिल्कुल चीजें मौजूद होती हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अब आप तर्जुमा कीजिए। सर ये बिदूनी का मुझे उनका मतलब मतलब नहीं होता है पता। विदाउट, बगैर, बिना, बिना। ये सही ज़र्फ है, है। ठीक है। क्या तुम कहवा बगैर शक्कर के पियोगे। यस, क्या तुम कहवा बगैर चीनी के पियोगे? और ये कहवा बेसिकली अरबी जबान में कहवा कॉफी को बोला जाता है, ठीक है? अच्छा सही, ये ठीक है। कॉफी को कहते हैं। हल तशरीबुल कहवता बिदून सुक्करी, क्या तुम कॉफी चीनी के बगैर पियोगे? ओके, अगर हमने कहना हो कि क्या तुम सब मुजक्कर, तो फिर हम क्या कहेंगे? तो फिर हम कह देंगे हल तशरीबून अल कहवता बिदून सुक्करी। एक्सीलेंट, वेरी गुड। चलें, अब आप मुझे ये बता देंगे ये कौन से वजन से है ये फेल? जी ये तफइलू, यफइलू, यफ यफइलू। इलू के वजन पर, वेरी गुड। आप जरा पूरी हाँ गर्दान जी शुरू से पढ़िए यफ इलू के वजन से। जी यशरिबु, यशरिबू, यशरिबू, यशरिबानी, यशरिबूना, तशरिबू, तशरिबानी, यशरिबना, तशरिबू, तशरिबानी, तशरिबुना, तशरिबीना, तशरिबानी, तशरिबना, अशरिबना, अशरिबू, नशरिबू। वेरी गुड। अशरिबु नशरिबु,
यशरिबानी का क्या मीनिंग है? यशरिबानी यशरिबानी 3 मीनिंग्स में आएगा। वो मुअन्नस के लिए भी हो सकता है, नो हाजिर, यशरिबानी तो मुज़क्कर अकेला हाजिर है। के लिए। नो सिस्टर, यशरिबान बानी तो अकेला ही है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। जी 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 सॉरी, यशरिबानी होगा सिर्फ उसके लिए, मुसन्ना के लिए, गायब के मुज़क्कर। तर्जुमा कीजिए यशरिबानी। तुम 2 मुज़क्कर वो 2 पियोगे, मुज़क्कर, वो 2 मुज़क्कर, हाँ जी, वो 2 मुज़क्कर पिएंगे। वो 2 मुज़क्कर पीते हैं या जो भी। नशरिबु, नशरिब को होगा कि हम सब पिएंगे या पीते हैं। यशरिबना, जी, यशरिबना, वो सब मुअन्नस पिएंगी। यस। तशरिबना, तुम सब मुअन्नस पियोगी। तुम सब मुअन्नस पियोगी। वेरी गुड, एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच। ओके मिस, नेक्स्ट स्टूडेंट। जी सर। गुलफिशा मुमताज आई। जी जी, जुमला पढ़िए अगला। मता तज़हबूना इला मदरसतिकुम जदीदती। जी, तो तज़हबूना, मुझे बताइए कौन से वजन से है फेल? तज़हबूना, ये यफ़अलु। यफ़अलु के वजन पर है। वेरी गुड। अब तज़हबूना कौन सा सीगा है पूरी गर्दान में से? ये है मुज़क्कर जमा हाजिर का। वेरी गुड। इसका फाइल क्या है? इसका फाइल है अंतुम। वेरी गुड। इसका मतलब होता है जाना। तो अब तर्जुमा कीजिए पूरे जुमले का। तुम सब कब जाओगे तुम्हारे नए मदरसे की तरफ। हाँ जी, तुम सब अपने नए मदरसे में कब जाओगे? तुम सब अपने नए मदरसे में कब जाओगे? गुड। अल जदीदा मजरूर क्यों है? ये मुज़ाफ़िल है। मुदाफिल तो नहीं है सिस्टर, मुदाफिल तो ये खड़ा हुआ है। अच्छा हाँ, ये मदरसती की सिफ़त है और वो मजरूर है मदरसती इसलिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो ये बात आप सब याद रख लीजिए कि जो सिफ्त की जिसमें मीनिंग पाई जा रही हो ना, वो कभी भी मुजाफिल नहीं बनते। वो मुजाफ तो बन सकते हैं, मुजाफिल कभी भी नहीं बनते। ठीक है, ओके। अब अगर मैंने कहना हो, मुझे बताइए, तर्जुमा बताइएगा। नज़हबू, इसका क्या मानी है? नज़हबू, हम सब चाहते हैं। ओके। तज़हबानी, इसका क्या मतलब होगा? तज़हबानी, तज़हबानी के तो 3 मीनिंग हो सकते हैं। गुड। एक तो वो मुअन्नस जाती है और एक तुम मुज़क्कर जाते हो और एक मतलब तुम 2 मुज़क्कर जाते हो और तुम 2 मुअन्नस जाती हो। वेरी गुड। ओके, अब बताइए तज़हबीना, इसका क्या मानी होगा? तज़हबीना, इसका होगा तुम एक मुअन्नस जाती हो। गुड। तज़हब, यज़हबूना, यज़हबूना जमा मुज़क्कर गायब, वो सब मुज़क्कर जाते हैं। वेरी गुड। जरा गर्दान सुना दीजिए यज़हबू से पूरी। यज़हबू तज़हबू तज़हबू सब आपने बताई थी उस ढंग से जी जी, वो ऐसे ज्यादा जैसे क्लियर है। आपको सही लगे। हाँ, यज़हबू तज़हबू तज़हबू अज़हबू नज़हबू और यज़हबानी तज़हबानी 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 यज़हबूना यज़हबना तज़हबूना तज़हबना और लास्ट वाला है तज़हबीना। तज़हबीना, वेरी गुड। लास्ट वाला है तज़हबीना। गुड।
अगला जुमला पढ़े। अगसिलु सयारती व व व अबू कुर्रतल कदमी मसाअ मसाअन। ओके, मसाअन। अगसिलु के बारे में बताइए, ये अगसिलु कौन सा सीगा है? अगसिलु वाहिद मुतकल्लिम। वाहिद मुतकल्लिम। तो फाइल क्या हो गया? इसमें अना की फाइल है गुड। और मफूल सयारती। मफूल तर्जुमा सयारती क्या हुआ? अगसिलु सय्यारती। मैंने अपनी गाड़ी धोई या मैं अपनी गाड़ी धो रहा हूँ। यस, मैं अपनी गाड़ी धो रहा हूँ या धोऊंगा। ओके। वो अल अबू कुर्रतल कदमी मसाअन। अल अबू कौन सा फेल है, कौन सा सीगा है? यही वही है, वही मुतकल्लिम। ओके। क्या मतलब इसका? कुर्रतल कदम होती है अल अबू फुटबॉल। मैं खेलूंगा। हेलो सिस्टर क्या हुआ, बोलिए। जी, अल अबू मैं खेलूंगा, मैं खेलता हूँ। जी जी, क्या? फुटबॉल बताया तो है, कुर्रतल कदम फुटबॉल फुटबॉल। फुटबॉल अच्छा, मैं खेलूंगा फुटबॉल मसाअन का क्या मतलब शाम है? को, शाम को। मसाअन शाम होता है को। शाम को, और सबाहन शाम होता है को सुबह मैं को। शाम को फुटबॉल खेलूंगा। ओके, मैं शाम को फुटबॉल खेलूंगा। गुड। सो ये कुर्रतुन का मतलब होता है बॉल। सो ये फुटबॉल ऐसे बन गया, कदमुन कहते हैं पाँव हाँ को, तो वो उन्होंने बना दिया कुर्रतल कदमी यानी फुटबॉल। अब हम देखें, अब हम ये तो नहीं इसका तर्जुमा किस तरह से करेंगे कि पाँव की गेंद, अब हमें उसकी जुबान में जाना पड़ेगा। तो कुर्रतुल कदमी फुटबॉल को कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश सारे थे ना, अंग्रेजों की तरफ से ये आए थे, एक अदर लैंग्वेज से आए थे, तो अरब ने उसको अपनी मुनासबत से ट्रांसफर किया। मेरा ख्याल है कि उर्दू में हमारे पास फुटबॉल का तर्जुमा नहीं है जी? है? नहीं है? नहीं है, उर्दू में नहीं मुझे है। तो नहीं पता। ये जबान की कमजोरी होती है कि उस जबान में इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी दूसरी जुबान की चीजों को अपनी जबान में ट्रांसलेट कर सकें। और मैं आपको बता रहा हूं कि उर्दू इसमें बहुत कमजोर है और अरबी इतनी ताकतवर है कि चूंकि मैं काम करता हूं, मैं देखता हूं कि यहाँ, और मैं पाकिस्तान में भी काम करके आया हूं, वहां भी मैंने देखा है कि उर्दू में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बहुत सारी चीजों का तर्जुमा कर सकें, तो हमें वैसे का वैसे ही लिखना पड़ता है। लेकिन कमाल है अरबी जबान पर कि टेक्निकल चीजों को भी उन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ है अरबी जबान में, और बड़ा खूब किया है, तो किसी न किसी वजह से किया होता है। बहरहाल, सो बहुत शुक्रिया। आगे स्टूडेंट को बुलाइए मिस। जी सर। फरहीन आइए, सैयदा फरहीन। जी सर। जी, अगर मैंने कहना हो नल अबू तो क्या तर्जुमा होगा? नल अबू। नल अबू हम सब खेलते हैं या खेलेंगे। यल अबू। यल अबू वो खेलता है या खेलेगा। तल अबीना। तुम एक मोनस खेलती हो या खेलोगी। यल अबूना। यल वो सब मुजक्कर खेलते हैं या खेले। यगसिलु। यगसिलु वो एक मुजक्कर धोता है या धोएगा। यगसिलानी। यगसिलानी वो दो मुजक्कर धोते हैं या धोएंगे। यगसिलना। यगसिलना वो सब मुअन्नस धोते हैं या धोएंगे। तगसिलना। तगसिलना तुम सब मुअन्नस धोते हो या धोओगे। वेरी गुड। अगला जुमला पढ़ें। नफहमु
نفهم الدرس الجديد. اوکے مجھے یہ بتائیں کہ نفہمو کون سا صیغہ گردان میں سے؟ نفهم جمع متکلم کا نون آیا ہے نا. ویری گڈ. سو فاعل کیا ہے اس جملے میں؟ فاعل نحن. نحنو. گڈ. سو ذرا جملے کا ترجمہ کر دیجئے. ہم سب نفهم یعنی سمجھنا ہے نا سر. Yes, سمجھنا نفهم سمجھنا. جی ہم سب سمجھتے ہیں یا سمجھیں گے. کیا جی کیا سمجھیں کیا سمجھیں گے؟ پورا جملے کا ترجمہ کرنا ہے نا بیٹا. جی جی ہم سب سمجھیں گے یا سمجھتے ہیں یا سمجھیں گے نیا سبق. جی ہم سب نیا سبق سمجھ رہے ہیں یا سمجھیں گے. تو اگر واقعی کیا آپ نے آج کا نیا سبق سمجھ لیا ہے؟ الفہمتی؟ جی الحمدللہ. الفہمتی نعم الدرس نعم الجدیدہ؟ نعم یا استاذ. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اوکے سو مجھے بتائیے یفہمون. یفہمون وہ سب مذکر سمجھتے ہیں یا سمجھیں گے. تفہمینا. تفہمینا تم ایک مؤنث سمجھتی ہو یا سمجھو گی. ویری گڈ ایکسیلنٹ. اوکے مس نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جی سر منیبہ بیگم آئیے. منیبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جملہ پڑھیں پورا اور پھر بتائیے فعل کون سا صیغہ ہے؟ یأخذ الطالب الممسحة ويمسح. يأخذ الطالب الممسحة ويمسح السبورة. جی یاخذ کے بارے میں بتائیے کون سا صیغہ ہے؟ یأخذ یہ واحد مذکر ہے. واحد مذکر ہے. اور جملے میں فاعل کیا ہے؟ آپ سے بات کرتے ہوئے مجھے میری آواز واپس لوٹ رہی ہے. کیا مائک کون سا؟ جی سر ایکو ہو رہی ہے. بہت مشکل ہو رہی ہے. آپ ایک کام اب آ کیجیے رہی ہے. دوبارہ آئیے. اب آ رہی لیو ہے. کر کے دوبارہ. اب بھی آ رہی ہے. آپ اس کو لیو کر کے آئیے کیونکہ وہ ایک منٹ رکیے گا مس. اوکے اب بولیے. ہم اب ٹھیک ہے اوکے. جی تو یاخذ کون سا وزن ہے؟ یفعل کے. یفعلو. یفعلونی یفعلو. یفعل. جی سو مادہ کیا ہے؟ پھر دوبارہ سے سسٹر پھر دوبارہ ہو رہی ہے. مشکل ہو رہا ہے بہت. حمزہ دال. حمزہ خا اور دال. حمزہ خا اور دال. ذرا فاعل بتائیں کیا ہے؟ ہوا ہے. جملے میں فاعل ہوا ہے دیکھیے. سسٹر جملہ فعلیہ میں فاعل کیسے پہچانتے ہیں؟ یفعل. سسٹر سر آواز ایکو ہو رہی ہے. آپ دوبارہ آئیے پلیز. اور سمیہ عمران آپ آ جائیے. جی یاخذ الطالب الممسحۃ اس میں فاعل کیا ہے؟ اس میں سر طالب اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے جو ہماری منیبہ صاحبہ تھی ان کو بتائیں آپ نے کیسے فاعل پہچانا ہے؟ کیونکہ سر یہ فعل کے بعد حالت رفع میں موجود. یس یہ فعل کے بعد یہ حالت فاعل ہے رفع میں اور موجود پہلا صیغہ ہے تو ظاہر. تو
ان سسٹر کو کیا کرنا چاہیے تھا اس جملے میں فائل پہچاننے کے لیے؟ کیونکہ پہلے صیغے کے بعد اگر فائل ظاہر ہو سکتا ہے تو پہلے صیغے کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے پہلے اور فورتھ کے بعد کہ کوئی چیز حالت رفع میں ہے تو فائل کہلائے گی. ویری گڈ. اگر حالت رفع میں کچھ ہوگا تو فائل کہلائے گی. ہم ضمیر شمیر کو بھول جائیں گے. اوکے. یاخذ الطالب الممسحۃ. ممسحہ ڈسٹر کو کہتے ہیں. ڈسٹر. ڈسٹر کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ڈسٹر کو اردو میں ڈسٹر ہی کہتے ہیں ہم لوگ. دیکھیں آپ عربی زبان کی قوت. اوکے بہرحال میرا خیال ہے پوچھا کہہ سکتے ہیں ہم. ویسے تو ہم اسکولوں میں کہتے ہیں یار ذرا ٹاکی مارنا. وہاں تو ٹاکی چلتی تھی تو ڈسٹر ٹاکی کہلاتا تھا. اب وہ ڈسٹر ہو گیا ہے. مطلب وہ نئی چیز چینج ہوا ہے نا, لیکن ہم اس کو ٹاکی کہتے تھے. بہرحال ڈسٹر کہہ لیجیے. اب ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. سو کیا ترجمہ ہوا؟ یاخذ الطالب الممسحۃ. طالب علم ڈسٹر سے مٹا رہا ہے. نہیں, ڈسٹر پکڑ رہا ہے. یاخذ پکڑنا یا ہوتا ہے پکڑ رہا ہے. جی سر. یا لے رہا ہے. اوکے. آگے ڈسٹر مٹانے پکڑ کا رہا. فعل آگے موجود ہے. وَيَمْسَحُ الصَّبُورَةَ. یہ ہے فعل مٹانا. یمسح. جی سر. اوکے. صبورہ کہتے ہیں وائٹ بورڈ کو. جی. وَيَمْسَحُ اور وہ مٹا رہا ہے وائٹ بورڈ. ہاں جی, وہ وائٹ بورڈ کو مٹا رہا ہے. صبورۃ. اوکے. سو یمسح میں مادہ کیا ہے؟ یمسحu میں میم سین ہا. گڈ. اگر میں کہوں نمسح تو کیا ترجمہ ہوگا؟ نمسح. ہم مٹا رہے ہیں. گڈ. یمسحون. یمسحون وہ سب مٹا رہے ہیں. وہ سب مذکر مٹا رہے ہیں. یمسحنا وہ سب مؤنث مٹا رہے ہیں. ویری گڈ. چلیں آپ یہ بات یاد رہے کہ یہ حمزہ خا زال جب مادہ حمزہ آ جائے شروع میں پہلے نمبر پر, ٹھیک ہے, اور جب یہ واحد متکلم میں جائے گا نا تو واحد متکلم والا حمزہ اور مادے والا حمزہ اب یہ دو ہو گئے نا, تو پھر یہ کیا ہوتا ہے دونوں کو مرج کر دیا جاتا ہے اور پھر بن جاتا ہے آخذو. کیا بن جاتا ہے سسٹر؟ آخذو. اس کا مطلب ہوتا ہے میں لے رہا ہوں. آخذو. اور اسی طرح اگر مادہ ہو حمزہ کاف لام, اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا. حمزہ کاف لام. اور یہ بھی باب یفعلو وزن پر آتا ہے تو کیا بن جائے گا؟ آکلو. میں کھا رہا ہوں. چونکہ گردان کا حمزہ اور مادے کا حمزہ دونوں آ گئے نا تو پھر وہ دونوں کو اکٹھا مرج کر کے الف کے اوپر ایک کھڑی الف آ جاتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ دو الف تھی ایکچولی میں, تو ہم اس کو تھوڑا کھینچ دیتے ہیں. آکلو آخذو. اوکے. اگر میں کہوں ناخذو. ناخذو کا مطلب ہوتا ہے وہ ہم سب پکڑ رہے ہیں. اوکے. اگر میں کہوں تاخذینا. تاخذینے کا مطلب یعنی تم مؤنث پکڑ رہی ہو. اوکے. اگر میں کہوں تاخذو. تاخذو یعنی وہ مؤنث وہ مذکر پکڑ رہا ہے. نو, یا پھر تاخذو. تاخذو دو ہے نا, وہ پکڑ رہی ہے یا تم پکڑ جی رہے ہو. جی 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 دونوں آ جائیں گے سر, دونوں ہو سکتے ہیں. وہ اگلا پکڑ جملہ رہی پڑھیں. ہے. نرکع ونسجد للہ. نسجد اللہ. صحیح. للہ. للہ آپ پر زیر ہے نا. للہ. جی للہ. جی. نرکع مطلب ہم رکوع کرتے ہیں اور ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے یا ویری اللہ گڈ. کو. ہم رکوع و سجود کرتے ہیں اللہ کو. نرکع و نسجد. اگر آپ نے کہنا ہو میں رکوع کرتی ہوں اور سجدہ کرتی ہوں اللہ کو میں, تو کیا ہوگا جملہ؟ جی جی وہ بن جائے گا ارکع و اسجد للہ. گڈ. اگر آپ کہنا چاہیں وہ سب کرتے ہیں تو پھر کیا کریں گے ہم؟ وہ سب کرتے ہیں تو ہو جائے گا یرکعون و یسجدون للہ. وَيَسْجُدُونَ. ویری گڈ. یرکعون وَيَسْجُدُونَ لِلَّهِ. تھینک یو ویری مچ. اوکے مس نادیہ, نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جی سر. عظما عزیز آپ آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جملہ پڑھیں.
यग़ज़बुल उस्ताज़ु अला तुलबाइही। गुड। बताइए जरा इस जुमले में फाइल क्या है? फाइल उस्ताज़ु है। गुड। और यग़ज़बु कौन सा सीगा है? यग़ज़बु यफ़अलु का सीगा है। नो, सीगा मतलब सीगा से मुराद गर्दान का कौन सा सीगा है? वाहिद मुज़क्कर, वेरी वाहिद गुड, मुज़क्कर गायब। वेरी गुड। अब जरा तर्जुमा बता दीजिए। यग़ज़बुल उस्तादु अला तुलबाइही। उस्ताद गुस्सा हो रहे हैं तालिब इल्म पर, अपने तालिब इल्म पर। तुलबाइही यानी अपने अपने स्टूडेंट्स तालिब पर। इल्म पर। जी ओके। सो जी। अगर आपने कहना हो कि मैं गुस्सा होती हूँ, अग़ज़बु अला नहीं बस तुलबाइही। नहीं, सिर्फ इतना ही। हम गुस्सा ओके, होते हैं। नग़ज़बु। नग़ज़बु। एक मिनट, ये यग़ज़बु नहीं होगा, गज़ब यग़ज़िबु। अच्छा, ये दूसरे बाब से है। ये यफ़इलु के वजन पर है। ये यग़ज़ब नहीं है, यग़ज़िबु है। ठीक है, यग़ज़बु है। अच्छा, यग़ज़िबु। हम गुस्सा हो रहे हैं। नग़ज़िबु। वेरी गुड, नग़ज़िबु। वो गुस्सा हो रहे हैं। यग़ज़िबूना। यग़ज़िबूना। वेरी गुड, यग़ज़िबूना। तुम गुस्सा हो रही हो। तग़ज़िबु। तुम हो रही हो। तुम हो रही हो। तग़ज़िबीना। यग़ज़िबु। नो, तग़ज़िबीना। तग़ज़िबीना, सही सही। जी, मुज़क्कर के लिए होता है तग़ज़िबीना। ना तग़ज़िबु, तुम गुस्सा हो रहे हो, तग़ज़िबु। जी, वेरी मुअन्नस के लिए तग़ज़िबीना। वेरी गुड सिस्टर, थैंक यू वेरी मच। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट मिस। जी उज़मा यूसुफ, आपका हो गया? जी नहीं, मेरा नहीं हुआ, मैं अभी मेरी बारी आई है। चलें आप कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। जी, पढ़े, जुमला पढ़े। Different sentences. अतम अतम कुसूना what? इंदा I'll अतम tell you. What did I tell you? Too चट्टी fast. उधर खुद में का डब्बा सब पड़ा है पानी का, उसमें खुद में धो डालो, then chicken wash up and move out there. कौन सा चिकन बना रही हैं आप हमें भी बताएं। सर कोई और किसी की आवाज आ रही है सर मेरे। ये कोई उज़मा है, उनका माइक ऑन हो गया था, बंद कर दिया है। जी कंटिन्यू जी कीजिए। अतम कुसूना इंदा खालातिकुम फी उतलति सैफी। ओके, अतम कुसूना इंद खालातिकुम फी उतलति सैफी। सो खालातिकुम ये खाला है, उतला कहते हैं छुट्टी को, सैफ कहते हैं गर्मी, गर्मियों की छुट्टी। ओके, अब मुझे बताइए तम कुसूना ये कौन सा सीगा है? हाँ तम कुसूना गर्दान में से ये कौन सा सीगा है? ये सर ये जमा हाजिर के लिए है, कौन सा, मुअन्नस या मुज़क्कर? मुज़क्कर के लिए। ओके, इसका मतलब होता है ठहरना, स्टे करना। सो क्या तर्जुमा होगा? जी अतम कुसूना इंद खालातिकुम फी उतलति सैफी। क्या तुम सब अपनी खाला के घर गर्मियों की छुट्टी में ठहरते हो या ठहरोगे? ठहरोगे। जी अतम कुसूना। अगर मैं कहूं नम कुसु, इसका क्या तर्जुमा होगा? नम कुसु। तो होगा क्या, हम ठहरते हैं या हम ठहरेंगे? यम कुसु। यमकुसु वो ठहरता है या ठहरेगा? अम कुसु। मैं ठहरती हूँ या वो सब ठहरूं? ठहरते हैं कि क्या अरबी होगी? यमकुसूना। यम कुसूना। वेरी गुड। तुम दोनों ठहरते हो। तुम दोनों ठहरते हो। तमकुसानी। वेरी गुड। वो दोनों ठहरते हैं। वो दोनों ठहरते हैं। तो यफ किसानी। यम कुसानी। ओके, थैंक हाँ यू वेरी सॉरी, हाँ मच, यमकुस वेरी गुड। यमकुस
Okay, miss. Next student. जी सर, आयशा आप आइए। आयशा। जी अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी, जुमला पढ़े। अस्माहु लकुम बिज़ियारतिल मस्जिदी। ओके, गुड। सो अस्माहु कौन सा सीगा है? ये मुतकल्लिम का है, वाहिद मुतकल्लिम का। वाहिद मुतकल्लिम है, गुड। मादा क्या है? इसमें सीन मीम हा। गुड, इसका मतलब होता है इजाजत देना। सो अस्माहु लकुम, अब जिसको इजाजत दी जाती है वो लाम से आता है, और जिस काम की इजाजत दी जाती है वो बा से आता है। तो आप जरा तर्जुमा करें। मैं आपको इजाजत देता हूँ मस्जिद की जियारत की। यस, या मस्जिद की जियारत के लिए। बिज़ियारतिल मस्जिदी। ओके, आप अगर मैं कहूँ हम सब इजाजत देते हैं, नस्माहु। वो सब इजाजत देते हैं, वो सब इजाजत देते हैं। युस्माहुना। यस्महुना। यस्माहुना, यस यस्माहुना। ओके, वो इजाजत देती है, वो इजाजत देती है। तस्माहु। वेरी गुड। तस्माहु, तुम इजाजत देती हो। तुस्माहु। तस्माहु, ये तस्माहु। आपको शुरू में पेश लगता पसंद है। नहीं सर, सॉरी। बहुत सारी पेशियां आएंगी, अभी आप ठहर जाएं। तो तस्महीना, अभी आगे ऐसे जी जी। बहुत से मैंने आपको फेल पढ़ाने हैं जिनमें यहाँ पर पेश आएगी। ठीक है, अभी बहुत सारे पढ़ाने हैं, अभी तो जी, हम जी। अरबी के दरमियान में पहुंचे हैं। सो तस्महीना। ओके, तुम सब इजाजत देती हो। तुम सब इजाजत देती हो। तस्महीना। नहीं, तुम सब। तस्मीहना। तस्महना। तस्महना। तस्मा, जी तस्महना। ओके, वेरी गुड, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच सिस्टर। ओके मिस, नेक्स्ट स्टूडेंट। जी सर, समीना आप आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, जुमला पढ़िए। हल यंजुरूना इला समाई। फिर पढ़िए जरा, तो आराम से पढ़िए। जी, हल यंजुरना इला समाई। वेरी गुड। हल यंजुरना इला समाई। तो यंजुरना ये कौन सा सीगा है? जी जी, ये गायब मुअन्नस का जमा है। जी, वेरी गुड। सो क्या तर्जुमा हुआ? हल यंजुरना इला समाई। क्या वो सब देखती हैं आसमान की तरफ? वेरी गुड। अगर मैं कहूँ नंजुरु। जी, नंजुरू, क्या हम सब देखते हैं? नहीं, या सिर्फ देख रहे हैं? क्या नहीं, बस सिर्फ मैं आपको यंजुरू। फेल पूछ रहा हूँ। नंजुरु। ओके, यंजुरूना। हम सब देखते हैं। यंजुरूना। यंजुरूना, वो सब देख। जी जी सर। यंजुरूना। जी, वो सब देख रहे हैं। गुड। और तंजुरीना। वो सब जमा। सर, ये सेकंड पर्सन का मुअन्नस है। तंजुरीना यानी कि वो तुम देख रही हो। तुम देख रही हो, वेरी गुड। जी, तुम देख रही तंजुरानी। हो। तंजुरानी। तंजुरानी सर, ये अब तीन में से कोई एक हो सकता है सर। तुम दोनों, वो दोनों देख रहे हैं, या तुम दोनों देख रहे हो, या मुअन्नस में हो सकता है कि तुम दोनों देख रही हो। गुड। अगला जुमला पढ़ें। तस्माउ मरियमु खालिदन। जी, तो तर्जुमा बताइए। तस्माउ तुम सुन रहे हो। मरियम सुन रही है खालिद को। हाँ जी, यहाँ तुम सुन रहे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जी, फाइल जी। मौजूद है।
ٹھیک ہے. اب ہم یہ آرام سے کہہ دیں گے کہ یہ واحد مونس کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ مریم موجود نہ ہو تو ہمارے پاس اب آپشن آ جائے گا یہ واحد مونس بھی ہو سکتا ہے, واحد مذکر حاضر بھی ہو سکتا ہے, لیکن پھر ہمیں پورا کانٹیکسٹ بتائے گا کہ اب یہاں ہم نے کیا کرنا ہے. اگلا جملہ پڑھیے. یغفر اللہ لکم, تو اللہ نے معاف کیا تم سب کو. نو, مضارع ہے. اللہ معاف کرتا ہے تم سب کو, سوری. جی 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 سر, اللہ معاف کرتا ہے تم سب کو. کرتا ہے یا کرے گا. اللہ تم سب کو معاف. تو یہ اس فعل میں یہ یاد رکھ لیجئے کہ جس کو معاف کرنا ہو وہ لام حرف جر سے آتا ہے. سو اور ایک اور بات ایڈیشنل یاد رکھ لیجئے کہ دعا کے سارے کلمے ماضی میں ہوا کرتے ہیں. عربی میں دعائیہ کلمے ماضی میں ہوتے ہیں. جیسے اگر میں جملہ لکھوں غفر اللہ لکی, یعنی اللہ تمہیں معاف فرمائے. غفر اللہ لکی, اللہ تمہیں معاف فرمائے. سو حالانکہ فعل ماضی ہے لیکن دعائیہ کلمات یا امر میں ہوتے ہیں یا ماضی میں ہوتے ہیں, دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں. امر میں ہم دیکھیں گے کیسے بنتا ہے, فی الحال ماضی میں غفر اللہ لکی, غفر اللہ لکم, جس کو بھی معاف کروانا ہو. غفر اللہ لخالد, اللہ خالد کو معاف فرمائے. تو جس کو معاف کرنا ہے وہ لام حرف جر سے. ٹھیک ہے. پھر اگلا جملہ پڑھیں, کیا ہے؟ جی سر. یرحمکم اللہ. گڈ. اوکے, ہم نیکسٹ اسٹوڈنٹ کو بلا لیتے ہیں تاکہ ان کی بھی باری آئے. یاسمین صاحبہ تشریف لائیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جملہ پڑھیں, لاسٹ والا. یرحمکم اللہ. گڈ. اس میں مجھے بتائیں فاعل کیا ہے, مفعول کیا ہے؟ فاعل ہے اللہ. گڈ. لفظ الجلالہ. لفظ الجلالہ. مفعول کیا ہے؟ کم. کم. ٹھیک ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے آپ نے کہ ساتھ جڑی ضمیر فعل کے ہمیشہ مفعول ہوا کرتی ہے. سو فعل کیا بچ گیا ہمارا؟ یرحمو. یرحمو. اوکے. یرحمو کون سا صیغہ ہے پوری گردان میں سے؟ یفعلو, یہ واحد مذکر. واحد مذکر. ترجمہ کیا ہوگا؟ یرحمکم اللہ. اللہ نے رحم مضارع. تم سب پر. سسٹر مضارع. کرتا ہے, رحم کرتا ہے یا کرے گا. ہاں جی, اللہ تم سب پر رحم کرتا ہے یا کرے گا. سو اگر میں نے دعا دینی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ رحمک اللہ یا رحمک اللہ, اللہ تم پر رحم کرے. جیسے ہمارا کوئی فوت ہو جائے نا تو ہم کہتے ہیں رحمہ اللہ, اللہ اس پر رحم کرے. جمع ہو تو ہم کہتے ہیں رحمہم اللہ, اللہ ان سب پر رحم کرے. اور مؤنث ہو تو رحمہ اللہ, اللہ اس مؤنث پر رحم کرے. سو اسی طرح یہ بات یاد رہے کہ ہمارے پاکستان یا انڈیا میں ایک کلچر ہے کہ ہم رحمہ اللہ صرف کہتے ہیں جی فلانا کوئی بزرگ ولی ہو نا, ہم سمجھتے ہیں کوئی بڑا 30 مار خان ہو تو ہم کہتے ہیں جی اس کے ساتھ صرف رحمہ اللہ لگانا ہے, باقیوں پہ کیا اللہ نے رحمت نہیں کرنی ہے, وہ باقی اللہ کی رحمت سے دور ہے. نعوذ باللہ. کیا پہلے تو وہ جو قبروں میں ولی ہیں ان کی گارنٹی ہے کسی کے پاس کہ ان کو جنت مل چکی, ان کی بخشش ہو چکی. اس کی گارنٹی کس کے پاس ہے؟ کس نے لوح محفوظ پڑھ لیا؟ کس نے جان لیا کہ رب نے ان کو معاف کر دیا ہے؟ کس نے جان لیا کہ ان کو جنتوں کی چابیاں مل چکی ہیں؟ کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. یہ صرف پاکستانی اور انڈین ہی جانتے ہیں. لگتا ہے ان کو وہ دکھا دیا جاتا ہے یا ان کے پاس کوئی پرچی ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ فلانا جنتی فلانا نہیں جنتی. کوئی پتہ نہیں بھائی. صحابہ کے بعد معاملات ختم ہیں. اللہ کا اعلان صرف صحابہ کے بارے میں ہے کہ ان کو جنت مل چکی, ان سب کی مغفرت ہو چکی, ان کا اعلان ہو چکا, ان کی مغفرت یقینی ہے. اس کے بعد کسی کا کوئی پتہ نہیں, کوئی ابدال ہو, کوئی کچھ بھی ہو, قبر میں کون کس حال میں ہے کوئی نہیں جانتا. ہم پاکستانی, انڈین, بنگالی, افغانی کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی بس یہ اس کا چونکہ لگا دی نا حضرت مولانا تو اس کی مغفرت ہوگی نہیں, ابھی دعا کرو. ہاں ہمارا گمان ہوتا ہے, یہ ہمارا حسن ظن ہے ان کے اعمال کی وجہ سے, ان کی کاوشوں, ان کی محنتوں کی وجہ سے. ہاں
یہ ہوتا ہے ہمارا گمان کہ اللہ ان کو انشاءاللہ معاف کر دے گا، ان کی مغفرت فرمائے گا. لیکن یہ بات یاد رہے کہ مغفرت کی دعا ان کی مانگی جائے گی، کیونکہ ہمیں پتہ کوئی نہیں، کسی کے چھپے حالات کا اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، ہم تو بظاہر پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. سو اسی لیے کسی کو گارنٹی نہ دیا کریں اس کی جنت یا جہنم کی. سو کہنا یہ تھا کہ رحمہ اللہ یہ ہر آدمی کے لیے کہا جائے گا، چاہے وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو. ایک آدمی گناہ کرتے مر جائے، ہمیں پتا ہے فلانا آدمی مر گیا لیکن گناہ ہی کرتا تھا، تو کیا اب اس کے لیے دعا نہیں مانگنی ہے؟ اس کو نہیں کہنا رحمہ اللہ اللہ اس پہ رحم کرے. ہمارے پاکستان میں کسی گناہ گار کے ساتھ رحمہ اللہ لگا دو تو اسے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ معلوم نہیں، جہالت ہے نا. اور پھر ہم نے ایک لفظ ڈھونڈا ہوا اللہ بخشے. او بھائی اللہ بخشے اور رحمہ اللہ ایک ہی بات ہے. یہ مولوی کی بات آئے گی یا کسی مشہور آدمی کی تو ساتھ لگائیں گے رحمہ اللہ، اپنے تائے چاچے دادی کے آئیں گے تو اللہ بخشے. کیوں ادھر رحمہ اللہ کہتے ہو؟ کیا زبان پہ ڈنگ پڑتا ہے؟ کیا زبان ٹیڑھی ہو جاتی ہے؟ یہ نہیں، ہمارے عجیب کانسیپٹ ہے. میں تو سوچتا ہوں پتہ نہیں ہم کہاں سے گزر رہے ہیں، کون سے دور میں جیتے ہیں، کیا ہماری سوچ فہم ہے. چند چیزیں بڑی اسٹریٹ فارورڈ سی ہیں. دعا ہے عربی کی رحمہ اللہ، یہ ہر آدمی کے لیے کرنی ہے بھائی، ہر آدمی کے لیے. آپ کے سامنے زنا کرتا ہی کیوں نہ مر جائے، آپ کے سامنے چوری کرتا مر جائے، جھوٹ بولتا مر جائے، یہ کہنا ہے رحمہ اللہ اللہ اس پہ رحم کرے، غفر اللہ لہ اللہ اس کی بخشش کرے، اللہ اس کو معاف کرے. ایک بات یاد رہے کہ سب سے بڑا عمل کسی کا وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، وہ شرک نہیں کرتا. اس سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے، یہ سب سے بڑا عمل ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہی یہی ہے. ان الشرک لظلم عظیم. اب تو آپ عربی پڑھ چکے ہیں، انہ بھی لگا، لام تاکید بھی لگا، کہ یقیناً سب سے بڑا جرم جو ہے وہ اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے. ہاں اس جرم والے کے لیے تو اللہ نے کہہ دیا قرآن میں کہ پھر مشرکوں کے لیے معافی شافی نہیں مانگنی، وہ جو مرضی ہو، تمہارے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، تمہارے اپنے عزیز و اقارب بھی کیوں نہ ہو، شرک پر مریں گے تو کوئی دعائے مغفرت نہیں، کچھ نہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر کسی گناہ پر مرتے ہیں، زندگی گناہوں میں گزری ہے، تو لازمی دعا کریں. کسی کو ورنہ نہ سمجھیں دعا سے. دعا ہر آدمی کے لیے کی جائے گی. ہمارے ہاں عجیب سے کانسیپٹ پائے جاتے ہیں، یعنی ہم بہت سی عجیب مخلوق، پتہ نہیں، میں تو سوچتا ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں. حالانکہ ماشاءاللہ آپ تو لوگ پڑھ سمجھ سکتے ہیں، پھر نہیں سمجھتے ہیں، اور جو سمجھ جاتے ہیں وہ کسی کو سمجھاتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام جو مردہ ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں، میت ہو چکے ہیں، ان کی مغفرت فرمائے، ان کی درجات بلند فرمائے، اور ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے. آنے والے دنوں میں جو مریں گے ان کی بھی مغفرت فرمائے. سو ہر آدمی کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے. جب بھی آپ قبرستان کے قریب سے گزریں اس کے لیے دعا کر دیں، یا اللہ ان میں جو مرے ہوئے ہیں مغفرت فرما دے، کیونکہ ایک دن تو ہم نے بھی جانا ہے. کوئی ایمبولینس گزرے، دعا کر دیں یا اللہ اس میں جو بیمار ہے اس کو صحت تندرستی عطا فرما. کبھی ہاسپٹل جائیں، دیکھیں بہت سے بیمار ہیں، ان سب کے لیے بیٹھے دعا کر دیں یا اللہ ان سب کو شفا عطا فرما. یہ سارے یہاں پر بیمار آئے ہوئے ہیں، تو جس کو جہاں جس تکلیف پہ دیکھے نا، تو اس کے لیے دعا ضرور کر دیں. کیا معلوم اللہ کس کی دعا قبول فرما دے. اور یقیناً جو آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے وہی دعا آپ کے حق میں مانگتے ہیں. یہ بہت لازمی چیز ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ بڑا، لیکن اللہ کے ہاں بڑا معنی رکھتی ہیں. اب دیکھیں ہم روڈ پہ جاتے ہیں، کتنی ایمبولینسیں گزرتی ہیں ساتھ سے. کبھی ہم نے فکر کی کہ ہاں یار اس ایمبولینس میں کوئی کتنا بیمار ہوگا، ایک دفعہ دعا کر دیں یا اللہ جو بھی اس میں ہے اس کو شفا عطا فرما، اور اگر کوئی فوت ہو گیا تو اس کی مغفرت فرما. اسپتالوں میں خیال رکھا کریں اسی طرح سے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. سو یہ پیج ہے اگلا، اس کی اسکرین شاٹ لے لیں. اس کا ان جملوں کا ترجمہ کرنا آپ نے اپنے ٹیچرز کو بھیجنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. یوٹیوب کے اسٹوڈنٹ چاہیں تو اس کا ترجمہ نیچے کامنٹس میں لکھ دیں، نو پرابلم، ایکسیپٹیڈ. اور کوشش کریں کہ اس میں دیکھیں کون سا فعل ہے، فاعل کیا ہے. میں نے کوشش کیا کہ تھوڑا مکس کریں، اور میننگ آسان ہے، کوئی ایسا نیا لفظ نہیں ہے جس میں میننگ کا کوئی آپ کو مشکل ہو. اور صوتن عالن ہوتا ہے بلند آواز. اوکے، صحبت الاشرار یعنی بروں کی صحبت. سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، جو یعنی کشتی، بڑی کشتی جو ہوتی ہے. اس کے علاوہ مزید کوئی ایسا لفظ نہیں ہے. قطار کہتے ہیں ٹرین کو. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کیا کریں. اور آپ نے کامنٹس میں
कुरान मजीद से कुछ जुमले लिखने हैं, कुरान मजीद से फ़िल मुज़ारे के जुमले लिखने हैं, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या मिला। आपने एक ऐसा जुमला लिखना है जिसमें वाहिद मुतकल्लिम फ़ाइल हो, एक ऐसा जुमला लिखना है जिसमें जमा मुतकल्लिम फ़ाइल हो यानी नहनु फ़ाइल हो, एक ऐसा जुमला लिखना है जिसमें आपको हुम फ़ाइल मिले, एक ऐसा जुमला लिखना है जिसमें आपको अंतुम फ़ाइल मिले, ठीक है। और ये आपने 4 जुमले तकरीबन जो है वो कुरान मजीद से तलाश करके लिखने हैं जिनमें ये 4 फेल के सिगे इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है जी, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।